اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھے پارے کا نام ہے لن تنالوا، جی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ سورہ آل عمران میں بتایا گیا تھا کہ اس کے نصف اول میں یہود کا تذکرہ ہے اور اس مسیحیوں کا، جی جی نصارہ کا تذکرہ ہے۔ وفد نجران آیا تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ مناظرے کے لیے، اور وہاں عیسیٰ علیہ السلام کے انہوں نے ایسی باتیں کہی کہ وہ اللہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے، لیکن آپ کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ وہ روح اللہ ہے، تو اللہ کی روح ہے، جی، کلمت اللہ ہے۔ اس پر نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں، بے شک، وہ خدا نہیں ہے، وہ خدا کا نیک بندہ ہے۔ بے شک، تو یہ مناظرہ تھا اور یہ ایک مناقشہ تھا، ڈائلاگ تھا، اس کا ذکر ہے، اور عیسائیوں کے متعلق بہت سی باتیں بتائی گئی کہ ان کے عقائد اسلام سے اور دین فطرت سے، اللہ کے دین سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اسی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ یہاں پر پہلی آیت جو ہے وہ ہے 92 نمبر، جی، اور وہ ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ ایک ضابطہ اللہ نے بیان کیا ہے، پہلے بھی اس کا ضمناً ذکر آیا ہے کہ اس وقت تک تم نیک نہیں کہلا سکتے ہو جب تک تم وہ چیز اللہ کے راہ میں قربان نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ سب سے محبوب، صحابہ تو عمل کرنے والے بے لوگ شک، تھے نا، بے شک، بے شک، حکم آیا اور فوراً عمل کیا۔ فوراً، صحابی نے کہا کہ مجھے اپنا فلاں باغ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، میرا سرمایہ ہے، جی، میرا مایہ ناز ہے، لیکن وہ میں اللہ کے راستے میں قربان کرنا کیا چاہتا ہوں بات، اور اللہ کے لیے وقف ہے۔ نبی علیہ السلام نے پھر اس میں ایک تفصیل بتائی کہ آپ اپنے چچا زاد بھائی اور رشتہ داروں کو دو، دینا ہے تو ان کو دے دو۔ تو ایک طرح سے یہ ہے کہ اپنے گھر میں بھی رہ جائے گا اور آپ کو ثواب میں بھی مل جائے گا، ثواب بھی مل جائے گا، لیکن اپنے چچا زاد بھائیوں اور ان لوگوں کو دینا بڑا مشکل بھی ہوتا ہے، دل گردے کا کام ہوتا ہے۔ جی، بھائی میں غریب بن جاؤں اور میرے عزیز جو ہے وہ مالدار بن جائے، تو حسد تو زیادہ تر ان لوگوں سے ہوتا ہے نا، بالکل، لیکن صحابہ تو تربیت کا اور جو ہے سیرت کا بہت اعلیٰ معیار پر۔ بے شک، بے شک، تو یہ ضابطہ رکھا ہے ہمیشہ جی، کہ سب سے قیمتی چیز جان، مال، اولاد، گھر، یہ ساری چیزیں قربان کریں گے تو کامیاب قرار پائیں، یہ معیار ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی اہم بات تھی کہ بنی اسرائیل نے اور اہل کتاب نے بہت ساری چیزوں کو اپنے آپ پر حرام کر دیا تھا۔ حلال اور حرام کرنے کا یہ معاملہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، آج بھی ہے۔ آج بھی ایسے ہی، یہ جو مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں نا اجتہاد کرو، اجتہاد کرو، اجتہاد کرو، کہ کیا آپ پرانے اماموں کی تقلید کر رہے ہو، بڑی خوشنما سی بات ہے اور دل کو بھی لگتی ہے کہ یار کوئی پڑھے لکھے لوگ ہیں، زمانے نے ترقی کی، کچھ اپنا کرنا پرانی چیزوں پہ چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ اصل میں ان کے اس معاملے کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے پوپ کو یہ اختیار دیا یا انہوں نے اختیار لے لیا کہ آپ کی اگر کوئی مشکل ہے نا تو میں حل کر لوں گا، حلال ہے تو حرام کر دوں گا، حرام ہے تو حلال کر دوں گا۔ کر دوں، استغفر چنانچہ بہت ساری چیزیں انہوں نے خدا کر کے دی۔ فیصلوں میں وہ جو سائنس کے مقابلے میں کلیسا نے شکست کھائی نا، وہ یہی کھائی ہے۔ ایسے تو خیر اللہ نے فرمایا کہ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ان لوگوں کو نبی علیہ السلام نے بتایا اور یہ آیت نازل ہوئی کہ دیکھیں سارے کھانے حلال تھے، صرف ایک چیز حرام تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے آپ پر اونٹ کا گوشت حرام کر دیا تھا، الا ما حرم اسرائیل علی نفسی۔ کوئی بڑا اہم کوئی بیماری تھی اور کہا اللہ نے اگر مجھے شفا دے دی تو میں اپنا مرغوب غذا یعنی اونٹ کا گوشت چھوڑ دوں گا، نظر مانی تھی، چھوڑ دیا تھا تو پھر وہ حرام ہی ہو گیا ان کی شریعت۔ باقی ساری چیزیں جو آج حلال ہے پہلے بھی حرام تھی، تم اپنی طرف سے خود شریعت میں تصرف کر رہے ہو، اپنی خانہ ساز شریعت پیش کر رہے ہو، اپنے گھر میں بنائی ہوئی شریعت۔ ایسے ہی، ایسے ہی، تو اس کا بھی یہاں تک ذکر آیا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ آیا ہے، بڑی ایک اہم بات ہے، تحویل قبلہ میں اس کا ذکر آیا تھا کہ اچھا ان لوگوں کا قبلہ بھی بدل گیا، کل تک جو بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ تھا آج کعبۃ اللہ بن گیا۔ اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اصل پہلا گھر اور ملت ابراہیمیہ کے پیروکاروں کا پہلا مرکز وہ تو یہی تھا۔ بے شک، پھر تو درمیان میں ایک وہ آیا تھا، صورت بدل لی تھی اللہ تعالیٰ نے اور کسی مصلحت کے لیے جی، بیت المقدس کو قبلہ بنایا تو، ورنہ اصل قبلہ تو یہ ہے۔ تو یہ بتا دیا کہ کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہ اصل کی طرف آئے ہیں۔ پلٹ آئے، جی۔ اس کے بعد پھر یہ تقریباً 99 آیت تک جو ہے نا یہ عیسائیوں کا تذکرہ ختم ہو جاتا ہے، پھر تربیت کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے 100 آیتوں تک۔ ٹھیک، اس میں آغاز کہاں سے، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، ایک ایسا یعنی ابدی اور یہ ہے کہ سدا بہار قانون اسلام کا اس وقت بھی تھا، ہمیشہ رہا ہے اور آج بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جناب ان لوگوں کے پیروی نہیں کرنی ہے،
ان کے طریقے پہ نہیں چلنی. یہ اب عیسائیوں کی طرف اشارہ ہے. یہ عیسائی اور یہودی دونوں کی طرف. ٹھیک. اگر آپ ان کے طریقے پہ چلے نا، نقالی شروع کر دی، تقلید غیروں کی شروع کر دی، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں یہود. یہ نصارہ یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. ایسا ہی، بالکل ایسا ہی کہ بھائی یہ کیا بات ہے، وضع ختم ہے، نصارہ ادھر ہندوؤں کی طرح، اور یہ کیسے مسلمان ہیں جن کو دیکھ کے شرمائے یہود. ایسا ہی. اقبال نے اسی کی طرف اشارہ کیا. ضرور. ہم یہی کر رہے ہیں، یہی ناکامی کا بڑا سبب ہے. اللہ نے تربیت میں پہلی بات یہ کی، اگر ان لوگوں کی تم نے پیروی کی تو تمہیں کافر بنا دیں گے. اس سے کم پر وہ راضی نہیں ہوں گے، کبھی نہیں ہوتے. آج بھی یہ معاملہ ہے. ہم چاہتے ہیں نا تھوڑے سے جدید ہو جاؤ نا، کیا مسئلہ ہے، تھوڑے سے یوں ہو جاؤ نا. بھائی یوں نہیں ہونا ہے، آخر جا کر آپ کو بالکل یہودیت اور عیسائیت پہ پہنچا کے چھوڑیں گے. ایسا ہی. اور اگر ایسا ہوا تو پھر تو ظاہر ہے کہ اس فتح کا کیا مقصد ہوا، تو مسلمان ہی نہیں رہی، برباد ہو گئے. جی. اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، تقوی کا حکم ہے. واعتصموا بحبل اللہ، مشہور زبانہ آیت، اور اس میں اعتصام بحبل اللہ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. وہ کیا ہے؟ قرآن. کامیابی کی کنجی، کلید قرآن. اس پر اتفاق کرو. اگر کوئی اور اتفاق ہوتا ہے نا، کوئی فلانا معاہدہ ہوا ہے، فلانا بنیاد کیا ہے؟ بس انسانیت کی خیر اور بلائی. نہیں، انسانیت کی تقوی پر اتفاق کرو اور اللہ کی کتاب. آگے جو ہے یہ بڑا اہم فرمایا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. تمہارا مشن اور نصب العین کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور ایمان باللہ. یہ چیز ہمیشہ رہنی چاہیے. دعوت چھوٹے گی نا، امت مار کھائے گی. یہ تربیت کا حصہ ہے. اس وقت فرمایا، آج بھی ہے، دعوت پہ آ جاؤ، کامیابی پہ آ جاؤ گے. اور تم خیر امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس. لیکن یہ خیر امت جو ہے نا، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں ہم سب سے افضل امت ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بھئی ہم خاندانی جدی پشتی ہیں، کوئی اور نہیں بن سکتا. یہ اختیاری چیز ہے. خدا نخواستہ اگر تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ گئے، بالکل ٹائٹل گیا. بالکل گیا. اور اگر وہ لوگ آ گئے اس پہ، لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات، ان میں بھی کچھ لوگ ہیں جو انصاف پسند ہے، وہ آ رہے ہیں، یہ ٹائٹل وہ جیت رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے معاملہ ایسا رکھا ہے، کسی کے ساتھ یہاں کوئی خاندانی نسلی تعلق تو اللہ کا ہے نہیں. بالکل، جو چاہے وہ آ جائے اور یہ ٹائٹل لے لے. یہ آگے جا کے پھر اللہ تعالیٰ نے مزید یہ بات فرما دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. پھر فرمایا تاکیداً کہ ان کی اتباع نہیں کرنا ہے، کسی چیز میں ان کی پیروی نہیں کرنا. آپ کے پاس کامل دین ہے اور محفوظ دین ہے، اس پہ عمل کرو. وہ تمہارا آئین ہے، وہ تمہارا دستور ہے، تمہارا قانون ہے، ضابطۂ حیات ہے. ان کے پیچھے نہیں جانا، ورنہ فتنقلبوا خاسرین، خسارے میں چلے جاؤ گے، ناکام ہو جاؤ. اس کے بعد 1-2-3 مثالیں ہیں، اور وہ واقعات پیش آئے تھے. کیا کہ بدر کا اور احد کا. بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی. لقد نصرکم اللہ ببدر، اللہ نے تمہاری مدد کی. بے شک. کبھی دل میں یہ خیال نہیں آنا ہے کہ بھئی وہ جنگ ہم نے جیتی تھی، ہم جیت گئے تھے. ہم نہیں، اللہ کی ذات مبارک. واہ جی. احد میں پھر اس کے برعکس ہوا، بالکل، کہ شکست ہو گئی ظاہری طور پہ. اور شکست جو ہو گئی نا، اب اس میں بڑے اسباق تھے. ادھر سے یہودی کہنے لگے کہاں ہے تمہارا دین. استغفر اللہ. ان لوگوں نے کئی دفعہ کہا بھی تھا نا کہ بدر میں جب مسلمان بڑی فتح ان کو ملی تھی تو انہوں نے کہا یہ لوگ شاید برحق ہو. لیکن اگلے سال جب شکست ہوئی تو کہا نہیں وہ تو ہماری خامخیالی تھی. پتہ چل گیا کہ وہ تو ایسے اتفاق، وہ بس ایک اتفاقیہ کچھ ہو گیا. بالکل. اللہ نے اس پر تفصیل سے جو ہے فرما دیا کہ نہیں، اس فتح میں بھی، اس شکست میں بھی فتح ہے. بے شک. وہ کیا ہے؟ اللہ نے تمہیں شہادتیں دی، اللہ نے تمہاری تربیت کی کہ دکھ سہنے کے بعد تمہیں ہوش آیا اور تم نے اس سے سبق سیکھے. بے شک. تو یہ اللہ کی طرف سے آئے گا. اچھا، اس میں کئی دفعہ منافقین نے بھی کہا کہ اگر برحق تھے ہم تو یہ کیا ہوا. مشرکین نے بھی کہا، اور جناب یہودیوں نے بھی کہا، خود مسلمانوں نے بھی کہا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، یہ کیوں ہوا؟ تمہارے کرتوت کی وجہ سے. یعنی اللہ کا نظام اتنا سخت ہے نا، بالکل، کہ صحابہ بھی اگر ذرا سا انحراف کرتے ہیں سخت سبق سکھایا جاتا ہے. اللہ نے سکھایا، فتح کو شکست میں بدل دیتا ہے اللہ تعالیٰ. پھر اللہ نے ضابطہ ہمیشہ کے لیے بیان کر دیا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. شکست نہیں کھاؤ، پریشان نہیں ہونا. فتح تمہاری ہے، آج نہیں تو کل، 2 ہوں یا 2000 ہوں یا 2 لاکھ ہوں، تعداد کی کوئی بات نہیں، اللہ فتح دیں گے. لیکن ان کنتم مؤمنین،
اگر تم مومن ہو. بے شک بے شک. اور بھی اس میں بہت ساری جو ہے تفصیلات ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ یہ تربیت فرما رہے مسلمانوں کی اور ایک مضبوط جماعت اللہ تعالیٰ بنا رہے اور غیروں کو جواب بھی دے رہے. اچھا یہاں ایک بڑی اہم بات ہے, تقریباً جو ہے نا وہ کہہ کے آگے نکل رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ جناب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نکل گئے تھے میدان جنگ سے احد میں. جی آج تک یہ بات دہرا رہے بہت سارے لوگ جو صحابہ کو نہیں مانتے, وہ لوگ کہتے بھاگے تھے نا, تو اس کا جواب قرآن نہیں دیا. قرآن کو مانتے تو بات ہی ختم. اللہ نے یہ فرمایا کہ کچھ لوگ بھاگ گئے تھے, اللہ نے فرمایا ہے لیکن عفا اللہ عنہم, اللہ نے معاف کر دیا. اللہ نے معاف کر دیا, بات ہی ختم ہو گئی. حلیم ہے, بس ختم. اللہ نے حلم کا مظاہرہ فرمایا, تم سے برداشت نہیں ہو رہا, تم اس بات کو لے کے آج بھی باتیں کر رہے ہو, تمہارے دل میں کوئی کھوٹ نہیں. تو یہ معاملہ اللہ نے وہیں ختم کر دیا. اللہ نے فیصلہ دے دیا, قرآن میں بات کسی عالم, کسی مفتی, کسی علامہ صاحب کو اس کے جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. واہ جی واہ, ایسے ہی ایسے ہی. تو یہ بھی صحابہ کی ایک جماعت تھی کہ بھائی غلطی ہو گئی وقتی طور پر, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا بعد میں. بالکل. اچھا یہ آخر میں جا کے اس صورت کے آخر میں آخری آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. 4 اصول بیان کیے. ہمیشہ صبر کرو, جذبات میں نہیں آنا, اور ڈٹے رہو, استقامت کا مظاہرہ کرو, اور ورابطوا, جہاد کی تیاری کرو, کافروں سے جنگ کی تیاری کرو. جیسے ہم کہتے ہیں نا ایٹم بم, تو یہ تو ہم نے ملک کی حفاظت کے لیے بنایا, ہم نے تو رکھنے کے لیے بنایا. جی, ملک کی حفاظت کے لیے, چلو اسلامی ملک ہے ٹھیک ہے, مسلمانوں کے, لیکن اصل جو ہے نا آپ دین کی حفاظت کے لیے اسلحہ بے شک بے شک, تو یہ تیاری بھی کرو اور تقوی بھی اختیار کرو. جناب سورہ آل عمران ختم ہو گئی. اس کے بعد سورہ نساء ہے, جس کی چند آیتیں بھی اس پارے کے آخری, یعنی آپ سمجھ لیں ربع ہے, چوتھائی حصہ. سورہ نساء کا بنیادی موضوع کیا ہے؟ اصلاح معاشرہ. معاشرے کی اصلاح ہی بنیاد ہے, فرد کی اصلاح اور پھر معاشرے کی اصلاح. اصلاح ہوگی تو پھر امت جو ہے نا ترقی کرے گی اور کامیابی سے ہمکنار ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ بھائی معاشرہ تو بگڑا ہوا ہے اور کچھ ہاتھ آ گیا اور اچانک سے آپ کو فتح مل گئی, وہ فتح نہیں ہوگی. ٹھیک فرمانا ہے, ایسے ہی. اور اسی میں کامیابی بھی ہے کہ بھئی آپ اصلاح آپ کی ہو جائے, جنگ ہو نہ ہو, لیکن اللہ کے ہاں بھی تو آپ کی اصلاح ہی مطلوب ہے نا. ایک جنگ اپنے نفس سے بھی تو چلتی ہے. جی یہی بالکل. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. پہلی آیت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے اتفاق کی طرف بلایا. وہ اتفاق کس بنیاد پر ہو؟ اخوت انسانی, کہ تم سب کیا ہو؟ بنی آدم. اور تقوی, اتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام, اور اللہ کے نام پر متفق ہو جاؤ. یہ بنیادی چیز ہے. نسلی اتفاق, وطنی اتفاق, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, صرف مسلمانوں کے ہاں جو ہے نا کلمہ, توحید, اللہ کی معرفت. اس کے بعد بڑے اہم جو ہے نا احکامات ہیں, وہ یہ ہے کہ یتیموں کا خیال رکھو. قرآن نے اس پر بڑا زور دیا, بہت زیادہ سختی, یعنی یہ فرمایا نا کہ جو ان کا مال کھا رہے وہ انگارے پیٹ میں ڈال رہے. وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ, ان کا مال ان کو دو, ایک پیسہ بھی کھانے کی اجازت نہیں ہے. ایک عجیب سا حکم یہاں پر یہ بھی آ گیا ہے. ہم لوگ اکثر کہتے ہیں نا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, 2 3 3 4 4 شادیاں کرو. حکم تو ہے, لیکن اس کا پس منظر بڑا عجیب ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھیں میرے پاس ایک یتیمہ ہے, وہ کیا ہے, میری چچا زاد ہے, خالہ زاد ہے, پھوپھی زاد ہے, اس طرح کی کوئی جس سے نکاح ہو سکتا ہے میرا, لیکن ہے یتیم اور پرورش کرنے والا میں ہوں. چچا نہیں رہا, ماموں نہیں رہا, خالہ پھوپھی اور میں کر رہا ہوں, لیکن اس بڑی حسین خوبصورت بھی ہے, جو اس پہ نظریں بھی ہے. یتیم ہونے کی وجہ سے میں اس کا سربراہ ہوں, اس کا پوچھنے والا کون ہے, لہٰذا ان سے نکاح کر لو. نکاح کر لو تو وہ نکاح کس طرح ہوگی؟ وہ عموماً اس طرح ہوگی نا کہ اس کی مرضی کو کون پوچھے گا, اس کے ساتھ زیادتی ہوگی کہیں نہ کہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا, یہ آیت کے ابتدا کو ہم ذکر نہیں کرتے ہیں. اگر تم عدل نہ کرنے کا تمہیں اندیشہ ہو کہ عدل نہیں ہوگا, اندیشہ بھی ہے خالی, ہاں تو عدل نہیں ہوگا تو پھر ان سے نکاح نہیں کرو. یعنی نکاح 2 3 4 کا جو حکم دیا ہے نا, اس سے پہلے منع کیا ہے کہ ان سے نکاح نہیں کرو, پھر اور تلاش کرو, 2 کرو, 3 کرو, 4 کرو, ان سے نہیں کرو. اس لیے کہ یہ جو تمہارے ہاتھ میں ہے, کوئی ان کے حقوق کا مطالبہ کرنے والا ہے نہیں, بے سہارا ہے, سوال اٹھانے والا کوئی ہے ہی نہیں. جی بے سہارا ہے, تو تم سے ناانصافی ہوگی. اس سے نکاح چھوڑ دو, اس کے کئی اچھی جگہ رشتہ کر لو
تاکہ تم ان سے پھر پوچھ سکو. ہاں وہ بے یار و مددگار تو نہ ہو. کیا تو بات ہے. یہ یتیموں کا کتنا خیال قرآن نے اور اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اللہ اکبر. جی. اور اگر پھر بھی تم ان سے رشتہ کرتے ہو تو کر لو, اجازت ہے, تمہاری ایک شادی ہے, دوسری کر لو, تیسری کر لو. یعنی اگر تم یہ سمجھتے ہو نا کہ اگر تم اچھے ہو کہ میرے پاس رہے گی نا تو خوشحال ہوگی, ورنہ یتیمہ ہے میں تو کسی اور ملک میں ہوں یا کہیں اور کہیں ضائع نہ ہو جائے, تو اس مقصد سے یعنی ہمدردی کی بنیاد پر تم اسے نکاح کر بھی سکتے ہو, دوسری تیسری چوتھی بھی کر لو, لیکن شرط وہی ہے کہ عدل, انصاف, اس کے تمام حقوق ادا کر لو. اس کے بعد مہر کا ذکر ہے. وآتوا النساء صدقاتہن نحلا. ہمارے بہت سارے لوگوں میں مہر کا کوئی وہ نہیں, تصور نہیں ہے. شادی کر لی, مہر کا نام رکھا, پھر دیتے نہیں ہیں. یہ ان کا حق ہے. جی. آگے جا کے ایک اور حکم بھی دیا ہے. بہت سارے کمینے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا, شادی کر لی, عورت اپنے پاس رکھی چند مہینوں چند سالوں کے لیے, اس کے بعد کہا کہ بھائی جاؤ اور میرے پیسے واپس دے دو مہر کے, اس شرط پہ تمہیں چھوڑوں گا. اللہ نے فرمایا شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو کہ تم نے ایک عورت کو ننگا کر لی ہے, اس نے اپنا جسم تمہارے حوالے کیا چند دنوں کے لیے, بھلے ان کا تو یہی سرمایہ تھا نا, تو یہ عزت و عصمت تھی, وہ تم نے لوٹا اور اب اس سے پیسے بھی واپس لے. استغفر اللہ. تو جو بھی کئی مسلمانوں میں اگر اس طرح کی چیزیں ہیں نا, وہ قرآن کے خلاف ہے. بالکل. وہ کوئی اسلام میں نہیں ہے, وہ مسلمانوں میں خلاف. ساری خلاف ورزی ہے. جی. وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. تم نے ڈھیر دیے پیسوں کا, اس میں سے ایک پیسہ بھی واپس نہیں نہیں لے سکتا. چھوڑ دو, اگر چھوڑتے ہو ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہو, لیکن کم از کم وہ ہر مہر تو واپس نہ لو. یہاں پر ایک بڑی آیت یوصیکم اللہ فی اولادکم, وصیت ہے میراث کے بارے میں, اس کو آیت الموارث کہتے ہیں. 3 طرح کے جو ہے وہ ہے رشتہ دار ہیں. سب سے پہلے اولاد, بیٹی بیٹا دونوں کو میراث ملے گی, بیٹے کو بیٹی کا دگنا, للذکر مثل حظ الانثیین. اس کے بعد ولی ابویہ لکل واحد منہم السدس, چھٹا حصہ جو ہے نا ماں باپ میں سے ہر ایک کو ملے گا. یہ والدین کا میراث ہے. بچہ مر گیا پہلے اتفاق سے, 40-50 سال عمر ہے, بڑا مالدار ہے, سرمایہ دار ہے, والدین ابھی زندہ ہیں, ان کو ملے گا. اولاد کے بعد والدین, پھر میاں بیوی, وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ, بیوی کو بھی ملے گا, میاں کو بھی ملے گا. اچھا, تو بیوی کے پاس مال ہے نا, اس لیے تو میاں کو مل رہے ہیں. ہمارے ہاں تو بیوی کے پاس کوئی اپنی ملکیت ہوتی نہیں ہے کہ میاں, تو وہی اس کو مالک بناؤ پہلے, پھر تم بھی وارث بنو گے. بالکل. اس کے بعد یہ ہے کہ عورتوں سے کچھ جرائم بھی ہوتے ہیں, عائلی قوانین ہے 1-2. واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم, عورتوں سے غلطی ہو جائے, جرم ہو جائے, گواہ کے بغیر, ثبوت کے بغیر کچھ نہیں کہنا ہے, عدالت میں ثابت کرنا ہے. ہمارے ہاں تو غیرت کے نام پہ قتل میں کیا قتل ہو جاتا ہے, اور کوئی عدالت کوئی نہیں پوچھنا, کہیں سنی سنائی بات کہ یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے, ڈس مار دی. تو قرآن نے کہا ہے کہ نہیں, گواہوں کے بغیر, ثبوت کے بغیر کچھ نہیں, اور ثبوت ہو بھی جائے تو تم نے خود سزا نہیں دینی, یا عدالت نہیں دینی, یا اس کو چھوڑ دے کم سے کم. پھر اس کے بعد یہ فرما دیا, یہ بھی بڑا اہم اصول ہے, آج کل ہمارے قبائلی نظام میں بالکل اس کے خلاف ہو رہا ہے. مرد کو کچھ کوئی نہیں کہے گا, عورت ساتھ خون معاف ہے. یعنی عورت نے جناب کوئی غلطی کی نا, مجرمہ ہو گئی, ایسا ہی ہے, فاحشہ ہو گئی, بدکار ہو گئی, ایسا ہی ہے, گندی ہو گئی, لیکن مرد صاحب جو ہے نا صاف ستھرا ہے. تو اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا واللذان یأتیانها منکم فآذوہما, ان کو بھی وہی سزا ملے گی. اس میں مرد عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہے. ٹھیک. خواتین کے حقوق والے چیخ رہے نا کہ ان کو حقوق نہیں مل رہے, کچھ بجا چیخ رہے ہیں. بالکل, مسلمان معاشرے میں چیزیں ہیں جی, صرف یہ کہ بھائی وہ غلط لوگ کیوں اعتراض کر رہے ہیں, غلط لوگ اعتراض صحیح کر رہے ہیں. کیا بات ہے جی, جملہ آپ کا بڑا اچھا ہے. ایسا ہی ہے, تو اعتراض صحیح کر, اپنی اصلاح کر لو نا. کیا ہوا, تم نام کے مسلمان ہو گئے تو بس سب ٹھیک ہو گیا؟ نہیں جی, اپنے معاشرے کی اصلاح کر لو. عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ زیادتی ہمارے سامنے, ہماری آنکھوں کے سامنے. آپ رپورٹیں جا کے تلاش کرو, اعداد و شمار, کتنے مرد مارے گئے, کوئی نہیں. کوئی نہیں. اور کوئی کون سی عورت بچ گئی ہے, کوئی نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. عورتیں سب ماری جاتی ہے, مرد کوئی نہیں مارا جاتا. اور معاذ اللہ, میں آپ کی بات کو میں نے وہ کر دیا, مردوں کے متعلق تو پتہ بھی ہوتا ہے, پتہ ہوتا ہے جی, باپ کو بھی پتہ ہے, چچا کو بھی پتہ ہے, بڑے بھائی کو بھی پتہ ہے, اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا. یہ کیسا ظلم ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں نا کہ قرآن کی طرف امت مسلمہ کو آنا ہے. اور آخر میں جا کے پھر محرمات کا ذکر ہے. 3 قسم کے محرمات ہیں. ایک ہیں جناب نسبی, ماں, دادی, نانی, اوپر جتنی ہے اس کے ارد گرد, خالائیں, پھوپھیاں, بہنیں, بیٹیاں, نواسیاں, پوتیاں, سب یہ نسبی محرمات, ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. قرآن میں ایک ضابطہ ہے, مجوسیوں کی طرح نہیں ہے کہ جو محارم کے ساتھ بھی نکاح ہو رہا ہے. دوسری حرمت جو ہے نا وہ ہے رضاعت کی. یحرم من الرضاعت ما یحرم من النسب,
تقریباً وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں نسب میں حرام ہے، وہ رضاعت سے بھی حرام ہے. یعنی آپ ایک مثال سمجھ لیں، جی میں ہوں، جی میری بیوی نے کسی کو دودھ پلایا، دودھ تو میں نے نہیں پلایا نا، ہاں گھر والی نے گھر پلایا، والی نے پلایا، لیکن اس بچی کے ساتھ میرا نکاح حرام ہے، ٹھیک، اس لیے کہ میں اس کا رضاعی باپ رضائی باپ ہوں، ایسے ہی تو نسبی باپ سے نکاح نہیں ہو سکتا، رضاعی سے بھی نہیں ہو سکتا. اسی طرح بیٹا، بھائی وغیرہ. تیسری چیز ہے سسرالی، ساس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، اچھا بہو کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے. وہ کون سے ہمارے رشتہ دار ہے، ہاں کوئی برادری کوئی نہیں ملتی، تعلق نہیں ہے، دور لیکن دور کا، آ گیا تعلق سسرالی رشتے کی وجہ سے، اس کو مساہرت کی حرمت کہتے ہیں. یہ اللہ نے تفصیل سے بیان کہ بڑا ایک صاف شفاف نظام ہے، پوری دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے، میراث میں نہیں ہے اور حرمتوں میں نہیں ہے. بالکل. اور آخری حکم یہ ہے کہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. ایک عارضی حرمت ہے، دو بہنوں کو جمع نہیں کر سکتے ہو نکاح میں، بیک وقت، ہاں ٹھیک ہے، کزنوں کو کر سکتے ہو، بہنوں کو نہیں. بہنوں کو نہیں کر سکتے، پھوپھی، بھتیجی، ان کو نہیں کر سکتے ہو، ٹھیک، اور خالہ اور بھانجی، ان کو نہیں کر سکتے. یعنی جو آپس میں ان کا جو ہے نا، اگر ایک مرد ایک عورت فرض کر لے نکاح نہ ہو تو یہ آپس میں محرم ہے، لہٰذا ان کے ساتھ آپ ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے. لیکن ایک تھی پھر گئی دوسری آئی، جیسے حضرت عثمان نے نبی علیہ السلام کی بیٹی سے شادی کی، وہ فوت ہو گئی تو پھر دوسری، جی ذو النورین، پھر دوسری، پھر صحیح ہے. یہ عارضی حرمت ہے نا، ٹھیک، کہ جمع کرنا صحیح نہیں ہے. اور دوسری کیا ہے کہ کافرہ ہے تو مسلمان ہو جائے تو ٹھیک ہے. اور اس طرح جو ہے نا عارضی حرمت، دائمی حرمت اور عارضی عارضی حرمت، حرمت. اس پر جا کے صورت ختم ہو. سبحان